السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم اے راحت کے اس شارٹ ناول جلاد کا پہلا حصہ سنتے ہیں۔ 4 سال پہلے ٹوٹی ہوئی سائیکلوں، پھٹے ہوئے ٹائروں، خشک دودھ کے خالی ڈبوں، موٹر کار کے ناکارہ پرزوں اور رجسٹروں کے دیمک لگے ہوئے گتوں کے درمیان ایک بوسیدہ کتاب ملی تھی جس کے ابتدائی آدھے صفحات غائب تھے۔ نچلا گتا موجود تھا اور دیمک نے اس کے صفحات کو ایک خاص ترتیب سے کنگورے دار بنا دیا تھا۔ کتاب انگریزی کی تھی اور اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے عنوانات موجود تھے، جن میں سے ایک یہ تھا: ہندوستان میں ہمارے آخری لمحات۔ کتاب کے مالک سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے تہمت کی گرہ کھول کر اسے دوبارہ کستے ہوئے کہا، لے جاؤ، اس کے کیا پیسے ہوں گے؟ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ مجھے نوادرات کے اس عظیم ذخیرے سے کسی اور چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن اخلاقاً پرانے اخبارات کا ایک پیس 2 روپے میں خرید لیا اور آگے جا کر اسے پھینک دیا، کیونکہ اس جاگیر میں مقیم کیڑے مکوڑے میرے ہاتھوں پر رینگنے لگے تھے۔ آدھی کتاب سے مجھے جو کچھ ملا، اس نے دل میں حسرت پیدا کر دی، کاش اس کے باقی اوراق بھی دستیاب ہو جاتے۔ یہ ایک ایسے شخص کی خود نوشت تھی جو مقبوضہ ہندوستان کے بارے میں دلچسپ تحقیقات کر رہا تھا۔ دلچسپ یوں کہ اس نے ہندوستان کے سیاسی پہلو نہیں چھوئے تھے، بلکہ عجیب و غریب لوگوں، روایتوں اور عمارتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس تحریر میں ڈاکو پربھان سنگھ کا تذکرہ تھا۔ یہ باب خاص طور سے میری توجہ کا مرکز بن گیا، لیکن یہ پربھان سنگھ کے خلاف ایک مہم کی داستان تھی اور اس کے کردار کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ ممکن ہے ان صفحات میں ہوں جو ضائع ہو چکے تھے۔ طویل عرصے تک میں پرانی کتابوں میں اس کتاب کا دوسرا نسخہ تلاش کرتا رہا، لیکن دستیاب نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے پہلے ایک شام منگو پیر روڈ کے چوراہے پر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ ایسٹرن اسٹوڈیوز کی طرف سے 2 نئی کاریں برق رفتاری سے آئیں اور بڑا بورڈ کی طرف گھوم گئیں۔ بس اسٹاپ پر ایک ہی روٹ کی 2 بسیں کھڑی تھیں اور دونوں استاد ایک دوسرے سے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ پیچھے والے استاد نے ان بد فطرت سواریوں کو اتارنے کے لیے بس بیچ سڑک روک دی تھی جو اسی اسٹاپ پر اترنے پر مصر تھیں۔ حالانکہ اگر وہ استاد سے تعاون کرتے ہوئے میل 2 میل آگے اتر جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ بہرحال اس بس کی وجہ سے ٹریفک رک گئی تھی اور کاروں والے سپر مینوں کو بھی بریک لگانا پڑے، لیکن پیچھے والی کار جو غالباً مازدا تھی، بے قابو ہو کر درمیانی فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور زور سے اچھل کر الٹ گئی، لیکن الٹتے ہوئے بھی اس کا اگلا حصہ دوسری کار سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے دوسری کار میں خاصا بڑا گڑھا پڑ گیا۔ دونوں بسوں والے ہوا ہو گئے، لیکن قرب و جوار میں کھڑے ہوئے لوگ ان کاروں کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کار کے ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئی ہوں گی، لیکن وہ نہ صرف خود برآمد ہوا بلکہ ہاتھ میں ایک ہاکی اسٹک بھی لے کر باہر آیا۔ دوسری کار سے 2 نوجوان اترے تو الٹی ہوئی کار کے بپھرے ہوئے نوجوان نے کوئی بات کیے بغیر ہاکی دونوں ہاتھوں میں تولی اور پوری قوت سے ان دونوں نوجوانوں پر جھکا دی۔ تبھی ایک ہاتھ درمیان سے برآمد ہوا اور ہاکی اسٹک اس کی کلائی پر پڑی۔ تب میں نے وہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہاکی اسٹک 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، لیکن وہ کلائی سلامت تھی۔ اگر یہ اسٹک دونوں میں سے کسی ایک کے سر پر پڑ جاتی تو بلا شبہ ڈھیر ہو جاتا، لیکن اس غیبی ہاتھ نے ایک نوجوان کو موت سے اور دوسرے کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا تھا۔ نوجوانوں نے بھی جوابی حملے کی کوشش کی، لیکن 2 لمبے لمبے بازو مضبوط شاخوں کی مانند پھیل گئے اور پھر ایک آواز ابھری، پیچھے ہٹو، کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ تم ہٹ جاؤ بابا، ایک نوجوان کھررایا۔ ایک تھپڑ ماروں گا نا تو جبڑا ٹوٹ کر دور جا پڑے گا۔ خود تو مرو گے، ماں باپ کو بھی مارو گے، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ شاخوں جیسے بازوؤں نے انہیں دھکیل دیا۔ دونوں نوجوان اپنی کار میں جا بیٹھے اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دوسری کار بدستور الٹی پڑی تھی۔ تب وہ انوکھی شخصیت آگے بڑھی
کار کے پیچھے بمپر پر 2 فولادی پنجے جم گئے اور انہوں نے کار سیدھی کر دی۔ لوگ اچھل پڑے۔ اس ناقابل یقین واقعے پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ میری نگاہیں اس شخصیت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عمر کسی طور 70 سال سے کم نہ ہوگی۔ قد 6 فٹ 4 انچ کے قریب، رنگ سانولا، پیشانی انتہائی حد تک کشادہ، خد و خال پر روب، چھوٹی سی داڑھی تک سفید تھی۔ سفید کرتا اور ٹخنوں سے اونچا تہمت پہنے ہوئے، شیر کی طرح چوڑا سینہ اور مضبوط شاخوں جیسے ہاتھ پاؤں۔ عجیب شخصیت تھی جس نے وہاں موجود تمام افراد کو مسحور کر دیا تھا۔ تباہ شدہ کار اسٹارٹ ہو گئی اور مختلف آوازیں نکالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تب اس بزرگ نے سڑک کے کنارے کھڑے ایک بچے کو آواز دی اور 3 سال کا ایک بچہ ان کے قریب پہنچ گیا، جسے انہوں نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا۔ اس وقت ایک اور انکشاف ہوا جس نے میرے ذہن پر تازیانہ لگایا تھا۔ بزرگ کے بازو پر ہندی زبان میں بھان سنگھ کھدا ہوا تھا۔ میں نے بچپن میں ہندی پڑھی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ بہرحال اس دیمک زدہ ناول کا پربھان سنگھ میرے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا، اس لیے اس وقت یہ نام بزرگ کے ہاتھ پر کھدا دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں انہیں ڈاکو پربھان سنگھ ہی سمجھ لیتا، لیکن ان سے دلچسپی کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کی وہ قوت جو اب قصے کہانیوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، ان کی شخصیت۔ بظاہر تو وہ مسلمان تھے لیکن نام ہندی تھا۔ وہ بچے کو کندھے پر اٹھائے آگے بڑھ گئے تو میں نے اپنے دوست سے معذرت کی اور ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد قریب پہنچ کر میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بولے، ہم سے کوئی کام ہے کیا؟ جی ہاں محترم بزرگ، میں ایک کہانی نویس ہوں۔ آپ کی شخصیت مجھے اس قدر پرکشش نظر آئی کہ میں بے چین ہو گیا۔ خاص طور سے آپ کے ہاتھ پر ہندی زبان میں ایک نام کھدا ہوا ہے۔ میں اس پس منظر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چونک کر اپنا بازو دیکھنے لگے، پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی نام تھا ہمارا، پر اب اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام گل محمد ہے۔ پہلے آپ کا نام پربھان سنگھ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بھانو چوہان کے نام سے آج بھی بھرت پور کے لوگ کانپتے ہیں، لیکن اب ہم صرف گل محمد ہیں۔ بھانو تو کب کا مر چکا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ جو کچھ سنا تھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گمنام مصنف نے اپنی کتاب میں کئی جگہ ڈاکو پربھان سنگھ کو بھانو چوہان لکھا تھا۔ اس حیرت انگیز اتفاق پر خود مجھے بھی ہفتوں یقین نہ آیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کوئی دلچسپ غلط فہمی ہے۔ لیکن اس دوران میں بلا ناغہ میں بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے ان کا بھرپور اعتماد حاصل کیا۔ انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہی ایک زمانے میں ڈاکو پربھان سنگھ یا ڈاکو بھانو چوہان کے نام سے مشہور رہے ہیں۔ پھر میں نے چند شرائط کے ساتھ ان کی داستان زندگی لکھنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں پہلے میں اس انگریز مصنف کی کتاب کے چند اوراق پیش کر رہا ہوں۔ ریاست بھرت پور، موضع ہروالی کی جاگیر چھتروالی کے رہنے والے پربھان سنگھ کی اتنی داستانیں سن چکا تھا کہ بے اختیار اس سے ملاقات کرنے کو دل چاہا۔ راجپوتانہ اور یو پی کے دور دراز کے علاقوں میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس اور دوسرے انتظامی محکموں کے افراد لاتعداد ٹولیاں اس کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں ماری ماری پھر رہی تھیں۔ جہاں اس کی موجودگی کی خبر ملتی، وہاں انگریز افسروں کی سرکردگی میں اتنی پولیس جمع ہو جاتی جیسے کسی ریاست پر لشکر کشی ہو رہی ہو۔ بعض اوقات بھانو چوہان ان سے مقابلے پر آ جاتا۔ کئی روز گولیاں چلتیں، دستی بم اور مشین گنوں کا استعمال ہوتا۔ ہندوستانی پولیس کے سپاہی اور انگریز افسران مارے جاتے، لیکن پربھان سنگھ صاف نکل جاتا۔ بات صرف جنگلوں اور درختوں ہی کی نہیں تھی۔ وہ ساری بستیاں جہاں کی آبادیاں غریب تھیں اس ڈاکو کی دوست تھیں۔ ہر دوسرے آدمی پر شبہ ہوتا تھا کہ وہ ڈاکو پربھان سنگھ کا ساتھی ہے۔ میں نے پربھان سنگھ سے اس کی محبت اور عقیدت کا جواز تلاش کیا تو بہت سے دلچسپ انکشافات ہوئے۔ وہ غریبوں کا دوست اور ہمدرد تھا،
ان دولت مندوں کا دشمن جو غریبوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے بہت سے ظالم جاگیرداروں اور نوابوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مظلوموں کو ان سے نجات دلائی تھی۔ وہ دولت مندوں سے لوٹی ہوئی دولت سے غریبوں کی مدد کرتا تھا اور اس کے کارکن ہر جگہ ایسے لوگوں کی داد رسی کو موجود رہتے تھے۔ ریاست جے پور میں میرے ایک عزیز بہت بڑے عہدے پر متعین تھے۔ ہندوستان کے حالات ہمیں انگلینڈ میں ہی معلوم ہوتے رہتے تھے اور میرے دل میں ہندوستان دیکھنے اور یہاں کے پراسرار حالات کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش تھی، لیکن طویل عرصے تک میں ہندوستان کا رخ نہیں کر سکا۔ پھر جو ہی موقع ملا میں اپنے ان عزیز کے پاس پہنچ گیا، ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی اور اس انوکھی دنیا کے ایسے پہلو دیکھے جو دوسروں کی نگاہوں میں نہیں آئے تھے، یا اگر آئے تھے تو ان کے اندر ان پر غور کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ انہی دنوں میرے کزن کیپٹن وڈکر نے کرنل ہیرس کا ذکر کیا جو بھرت پور میں مقیم تھے۔ دراصل کرنل ہیرس کی بیٹی ماریا سے وڈکر کا معاشقہ چل رہا تھا اور وڈکر میری آڑ لے کر وہاں جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے حقیقت بتائی تو میں بھی خوشی سے تیار ہو گیا اور بھرت پور پہنچ گیا۔ کرنل ہیرس قدامت پسند انگریز تھے اور عام لوگوں کی طرح ہندوستانیوں کو تیسرے درجے کی مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں ڈاکو پروان سنگھ کا تذکرہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ ہر شخص اس کے بارے میں کچھ کہتا تھا اور کرنل ہیرس اس بات پر سخت چراغ پا تھے کہ انگریز حکومت ان تیسرے درجے کے پسماندہ لوگوں کو تیسرے منٹ میں کیوں گرفتار نہیں کر لیتی؟ پروان سنگھ ابھی تک کیوں آزاد ہیں؟ اور اس گہرے راز کو کوڑی کرنل کا بیٹا پیٹر لایا تھا۔ پیٹر حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کا شکار تھا۔ یہ شخص خاصا صحت مند، تندرست و توانا اور چہرے سے ذہین معلوم ہوتا تھا۔ برطانیہ میں خفیہ پولیس کے محکمے میں تربیت لے رہا تھا اور 5 سال کے بعد اپنے والدین سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ جلد ہی بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ ایک نشست میں اس نے میرے سامنے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے حکومت برطانیہ نے تیسرے درجے کی ذہنیت کے ہندوستانیوں کے مقابلے میں تیسرے درجے کے انگریزوں کو ہی ہندوستان بھیجا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے ذہین ترین مجرموں پر ریسرچ کرتے ہیں اور خود کو ان سے برتر بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے شکنجے سے دور نہ رہ سکیں۔ آپ لوگ دنیا کے معمولی اور بے وسائل مجرموں کو گرفتار نہیں کر پاتے۔ اس بات کا کرنل ہیرس نے برا منایا تھا۔ اس نے کہا، ان تیسرے درجے کے لوگوں میں تمہارا باپ بھی شامل ہے۔ پیٹر، تم خود کو کون سے درجے کا انسان سمجھتے ہو؟ پہلے درجے کا ڈیڈی، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اے فرسٹ کلاس انسان، تم حکومت برطانیہ کے وفادار ہو۔ پروان سنگھ کا معاملہ حکومت کا معاملہ ہی ہے۔ جاؤ اور ذرا اس ڈاکو کی گردن پکڑ لاؤ، کرنل ہیرس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ضرور ڈیڈی، لیکن مجھ سے تحریری درخواست کی جائے۔ میں اس تحریر کو محفوظ رکھوں گا اور یہ میرے ریکارڈز میں شامل ہوگی، پیٹر نے کہا۔ بہتر ہے، کرنل ہیرس حکومت برطانیہ کی جانب سے تم سے تحریری درخواست کرے گا، کرنل نے کہا، اور مذاقی مذاق میں باپ نے یہ تحریر بیٹے کو دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پیٹر نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں تو ان معاملات میں پوری دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وڈکر تھوڑا سا بددل تھا۔ اس نے تنہائی میں کہا، اس احمق شخص نے ہم دونوں کو بھی ان مہم جوؤں میں شامل کر لیا ہے جو ڈاکو پروان سنگھ کی گرفتاری کے لیے جائیں گے۔ ماریا بھی اس احمق شخص سے سخت نالاں ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ مہم خاصی دلچسپ رہے گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری کوئی محبوبہ یہاں موجود نہیں ہے، وڈکر نے مظلومیت سے کہا۔ تم اس مہم میں جانے سے انکار کر دو، بزدل سمجھا جاؤں گا، اور یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ محبوبہ کا بھائی مجھے بزدلی کا طعنہ دے۔ تو ٹھیک ہے کیپٹن، یہ کارنامہ انجام دے کر خود کو محبوبہ کی نگاہوں میں ہیرو بنا لو، کیا حرج ہے؟ پیٹر اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ہاں، وہ اعلیٰ پیمانے پر بھانو چوہان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا پھر رہا ہے۔
پٹکر نے جواب دیا۔ بہرحال ابھی اسے اس مہم جوئی میں وقت لگے گا۔ اس دوران میں اس کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہیں فرصت مل جائے گی۔ یہی ہوا۔ میں اور پیٹر گہرے دوست بن گئے۔ پیٹر کی معلومات کے مطابق ڈاکو پربھان سنگھ ان دنوں سیتا گھاٹی کے آس پاس کے جنگلوں میں مقیم تھا۔ سرکاری کھوجی اس کے بارے میں دن رات معلومات لا رہے تھے اور کرنل ہیرس کی وساطت سے یہ خبریں پیٹر کو مل رہی تھیں۔ اس دوران کئی بار کرنل ہیرس نے میری موجودگی میں بیٹے کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ بھانو چوہان کا مسئلہ مقامی پولیس پر چھوڑ دیا جائے، لیکن پیٹر ضدی انسان تھا اور پھر اپنے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے کرنل سے کہا تھا، ڈیڈی، معاملہ برٹش حکومت کا ہے اور ہر برطانوی شہری، خواہ وہ برطانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، حکومت کے مفاد کے لیے کام کرنے کا پابند ہے۔ آپ مجھے ایک کارنامہ انجام دینے سے نہ روکیں۔ بھانو چوہان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی مہم میں بھی شریک تھا۔ بالآخر پیٹر نے تیاریاں مکمل کر لیں اور اس کے بعد اس مہم کا آغاز ہو گیا۔ پیٹر نے چند ہندوستانیوں کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ کئی انگریز ہمارے علاوہ تھے۔ سب نے شکاریوں کا بھیس بدلا اور حکومت کا اجازت نامہ بھی ساتھ رکھ لیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ جھیل بدری کے بائیں کنارے سے آگے بڑھنے کے بعد سیتا گھاٹی کے جنگلات کا آغاز ہو جاتا تھا۔ یہاں کا راستہ طے کرتے ہوئے ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں ملی تھیں اور درمیان میں چوکیاں بھی نظر آئی تھیں جن میں زبردست تعداد میں سپاہی موجود تھے۔ یہ سارے انتظامات بھانو چوہان کے لیے تھے۔ کئی جگہ انگریز افسروں سے بھانو کے بارے میں تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن پیٹر نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کی مہم بھانو کے خلاف ہے۔ وہ بڑی رازداری سے کام لے رہا تھا۔ جھیل بدری سے 20 میل ادھر آخری چوکی پر 3 ہندوستانی سپاہیوں کی لاشیں آئی تھیں۔ یہ لوگ ڈانکے میں پربھان سنگھ کے شکار ہوئے تھے، جہاں اس نے ٹھاکر جیت چرن کے ہاں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اندھیرا برق رفتاری سے جھک رہا تھا اور ہم زیادہ آگے نہیں بڑھے تھے کہ گھپ اندھیرے کے سمندر میں ڈوب گئے۔ گہری تاریکی میں درختوں کی شاخیں ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم انہیں ہٹاتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتے رہے۔ پیٹر نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک انگریز افسر سے پوچھا، اس جنگل میں تو درندے بھی ہوں گے؟ نہیں مسٹر پیٹر، شیر اور چیتے یا ریچھ وغیرہ یہاں کبھی نظر نہیں آئے۔ ہاں چھوٹے جانور اکثر مل جاتے ہیں، لیکن انسان پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ تعجب ہے، جنگل تو کافی گھنا ہے۔ ہاں، لیکن آبادی کے درمیان گھرا ہوا ہے اور زیادہ وسیع نہیں ہے۔ کبھی درندے رہے ہوں گے، لیکن جنگل اب ان سے خالی کرا لیا گیا ہے، انگریز افسر نے جواب دیا۔ لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحہ کسی خطرناک جانور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پیٹر کے اشارے پر ٹارچیں روشن کر لی گئی تھیں۔ اس سلسلے میں پیٹر نے کہا تھا، فرض کرو ٹارچ کی روشنی دیکھ لی گئی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم شکاری لباسوں میں ہیں، لوگ ہمیں شکاری ہی سمجھیں گے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم شکار کون سا کریں گے۔ دفعتاً ایک آواز ابھری، یوں لگا جیسے کسی مشین کی کوئی کراری پہلے تیزی سے چلی ہو اور پھر بتدریج آہستہ ہو گئی ہو۔ سب سے آگے سفر کرنے والے ہندوستانی سپاہی رک گئے اور ان میں سے ایک مقامی زبان میں چیخا۔ فوراً ہی ایک انگریز افسر نے پستول نکال لیا اور ٹارچوں کی روشنی نے بھورے رنگ کے ایک اژدھے کو نمایاں کر دیا جس کا خوبصورت اور تقریباً 1 فٹ موٹا بدن سمٹ رہا تھا۔ انگریز افسر نے اندھادھند کئی فائر کیے اور اژدھے کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ جنگل کی خاموش فضا بیدار ہو گئی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والی چمگادڑیں، کبے اور چیلیں ہوا میں چکر کاٹنے لگیں۔ یہ درندے خوفزدہ آوازوں میں چیخ رہے تھے اور ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ان کی مکروہ آوازوں سے ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ اژدھے کی لمبائی 10-15 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ وہ بل کھا کر سیدھا ہو گیا تھا
اور ہمیں سے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اس خوفناک واقعے سے خوف کی فضا اور گہری ہو گئی تھی۔ سفر کرتے ہوئے آدھی سے زیادہ رات گزر گئی۔ جنگل اب اتنا گھنا نہیں تھا اور ہواؤں میں پانی کی نمی اور کسی قدر سیلن سی بسی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ہندوستانی پولیس افسر سے جو ہمارے ساتھ تھا اور انگریزی سے بخوبی واقف تھا اس نمی کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، جی ہاں جناب، آگے کچھ فاصلے پر جھیل بھدوئی ہے جو کافی بڑی ہے۔ میرے خیال میں اب وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس علاقے میں جھیلیں کافی ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، بس یہی 2 جھیلیں ہیں۔ اطراف میں چٹیل پہاڑوں کے سلسلے کئی 100 میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب سیتا گھاٹی کا علاقہ ہے؟ جی ہاں، اصل سیتا گھاٹی بھدوئی کے دوسرے کنارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے گرم گرم چائے پی اور 1 گھنٹے تک آرام کرنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ گھومنے پھرنے کے بعد وڈکر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دوستو، میں سے آگے نہیں جا سکتا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو گئی ہے۔ میری رائے ہے کہ آرام کیا جائے تاکہ کل دن میں ہم مزید سفر کرنے کے قابل ہوں۔ اگر رات بھر سفر جاری رہا تو کل ہم میں سے کوئی اس قابل نہ ہوگا کہ جھیل کے کنارے کنارے سفر کر کے اس کے دوسرے سرے پر پہنچ سکے۔ باقی رات کا سفر واقعی بیکار ہے۔ میں نے بھی وڈکر کی اس بات کی تائید کی اور سیما بھی فطرت کا مالک پیٹر تیار ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میری تو خواہش تھی کہ ہم طوفانی سفر کرتے ہوئے بالآخر پربھان سنگھ کے سر پر جا پہنچیں، لیکن اگر دوستوں کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ اور سب نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھر ڈیرے ڈال دیے۔ ہندوستانی سپاہی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ انگریز افسر پیٹر اور وڈکر کے ساتھ تھے اور میں نے اس ہندوستانی افسر کی قربت حاصل کر لی تھی جس کا نام ہرنام سنگھ تھا۔ اس افسر سے میں دیر تک پربھان سنگھ کے بارے میں گفتگو کرتا رہا اور اس نے مجھے بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائیں، لیکن تھکن اس پر بھی غالب تھی اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے اس کی آواز بھی ڈوب ڈوب جاتی تھی۔ چنانچہ اس کی حالت پر رحم کرتے ہوئے میں نے اسے سونے کی اجازت دے دی اور آن کی آن میں اس کے حلق سے بھیانک آوازیں نکلنے لگیں۔ میں نے بھی کروٹ لے لی اور اس تکلیف دہ جگہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند بڑی عجیب چیز ہے۔ ذرا سی دیر میں گہری نیند سو گیا اور اس وقت تک سوتا رہا جب تک کسی نے مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر نہ جگایا۔ مجھے جگانے والا وڈکر تھا جس کے چہرے پر بے پناہ ہراس پھیلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو نیند کا 1/4 سفر بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھے جگا دیا تھا۔ کیا بات ہے یار، کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ میں نے کسی قدر چلائے ہوئے انداز میں کہا اور وڈکر نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے آنکھیں مل کر اس طرف دیکھا۔ تمام ہندوستانی سپاہی اور دوسرے لوگ ایک درخت کے پاس جمع تھے۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا، سارا سامان اسی طرح پڑا ہوا تھا، لیکن وڈکر کے علاوہ باقی سب لوگ اسی درخت کے نیچے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کون ہے یہاں؟ میرا ذہن جاگ گیا تھا۔ اٹھو تو صحیح، ساری باتیں یہیں پوچھ لو گے، وڈکر نے چلائے ہوئے لہجے میں کہا اور میں سنبھل کر اٹھ گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مجھے دور سے ہی وہ حیرتناک منظر نظر آیا اور میں نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ درخت کی ایک شاخ سے انسانی لاش الٹی لٹکی جھول رہی تھی۔ اس کی گردن صرف کھال سے لٹکی ہوئی تھی، نرخرا ہڈیوں سمیت کاٹ دیا گیا تھا اور درخت کے نیچے انسانی خون جمع تھا جو یقیناً اس کٹی ہوئی گردن سے بہا تھا۔ لیکن لاش کے بدن کے کپڑے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کرنل ہیرس کے بیٹے پیٹر کی لاش تھی۔ لاش کے بدن پر ایک پرچہ سیفٹی پن سے لگا ہوا تھا۔ انگریز افسر نے کہا، اوہ، پڑھا کسی نے اسے؟ ہرنام سنگھ، ہرنام سنگھ، اسے پڑھ، کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے ہرنام سنگھ کو پکارا اور وہ میرے پاس آ گیا۔ پڑھ کر سنا چکا ہوں جناب، لکھا ہے، معاف کر دیا ہے سسرو تم سب کو۔ یہی پڑھ بولا سب سے زیادہ بول رہا تھا نا؟ یہی پکڑنے نکلا ہے نا بھانو چوہان کو؟ بھیج دیا ہم نے سسرے کو نرک میں، اور تم جا کر اپنوں کو بتا دو کہ پربھان سنگھ تمہارے بس کا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ورنہ
سب کے پیٹ کی اتڑیاں باہر ہوتی اور چیل کوے نے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے۔ ہم ہیں تمہارے باپ پربھان سنگھ۔ ہرنام سنگھ نے بڑی مشکل سے اس پرچے کی تحریر کا ترجمہ کیا تھا، لیکن ہم سب ہی اس کا مقصد سمجھ گئے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب کو اپنی آنتیں پیٹ کے باہر لٹکتی نظر آ رہی تھیں۔ کسی کے چہرے پر جوش و خروش یا غصہ نہیں تھا، بلکہ سبھی خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ پیٹر کی موت معمولی سانحہ نہیں تھا، در حقیقت وہ اس مہم کا روح رواں تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد مہم کا جاری رہنا ناممکن تھا۔ لوگ تو اسی بات سے دہشت زدہ تھے کہ وہ سو رہے تھے اور پربھان سنگھ ان کے سروں پر موجود تھا۔ اگر وہ سب کو قتل کر دیتا تو کون مدافعت کرتا؟ پیٹر کی لاش کو درخت سے اتارا گیا اور پھر اسے کپڑوں میں لپیٹ کر درختوں کی شاخوں کا اسٹریچر سا بنا لیا گیا، جس پر لاش کو ڈال کر ہم واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر نہایت ہی تیز رفتاری سے طے ہوا تھا۔ کرنل ہیرس کا خیال آتا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی۔ ویسے میرے ذہن میں پربھان سنگھ کے بارے میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ پربھان سنگھ کو ہماری اس مہم کے بارے میں کس قدر صحیح معلومات حاصل تھیں۔ وہ پیٹر کو پہچانتا بھی تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مہم اسی کے ایما پر ترتیب دی گئی ہے۔ اپنے خط میں اس نے اسے بڑ بولا لکھا تھا، اس لیے یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی کہ اسے پیٹر کے الفاظ بھی معلوم تھے۔ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ بہرحال ہم سب خستہ حال ایک بستی میں پہنچے اور وہاں سے گھوڑا گاڑیاں حاصل کر کے بھرت پور پہنچ گئے۔ بستی کے کچھ انگریز نواز لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ لاش کرنل ہیرس کے سامنے پہنچی تو وہ غش کھا کر گر پڑا۔ گھر کے تمام لوگوں کا برا حال تھا۔ خود کیپٹن ووڈکر کی محبوبہ پاگلوں کی طرح بھائی کی مست شدہ لاش سے لپٹ گئی تھی۔ کرنل ہیرس الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھا دیوار پر لٹکی پیٹر ہیرس کی تصویر کو گھورتا رہتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے رائفل کا معائنہ کرتے اور اس میں کارتوس بھر کر ہوائی فائر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ایک شام میں نے اور ووڈکر نے ایک منظر دیکھا۔ ہم لوگ گولیوں کی آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ بڑے سے گتے پر ڈاکو پربھان سنگھ کا نام لکھا تھا اور کرنل نے اس نام کے تمام حرفوں میں پستول کی گولیوں سے سوراخ کر دیے تھے، اور پھر خوفناک انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ بہتر ہے کرنل ہیرس کو کسی اسپتال میں داخل کر دیا جائے، میں نے تجویز پیش کی۔ میری اس تجویز پر دوسرے لوگ تو تیار ہو گئے، لیکن کرنل ہیرس خود وہاں جانے کو تیار نہ ہوا۔ تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ میں پاگل نہیں ہوں، بس میرے سینے میں آگ لگ رہی تھی۔ جس دن یہ آگ مجھ سے بجھ جائے گی میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ اور کرنل ہیرس نے اس فرض کی ادائیگی میں دیر نہ لگائی۔ ایک رات وہ گھر سے نکل بھاگا۔ وہ اپنی رائفل، پستول اور گھوڑا لے گیا تھا۔ رات کے کسی ایسے پہر وہ گھر سے نکلا تھا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، اور صبح یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ غائب ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ کرنل ہیرس کا تعاقب کیا جائے، لیکن اس بار ہم کوئی بے وقوفی کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ چنانچہ بھرت پور کے ڈپٹی کمشنر کو مطلع کیا گیا اور اس نے بنفس نفیس ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ آن کی آن میں انتظامات ہوئے اور ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ میری خاص فرمائش پر ہرنام سنگھ کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ راستے کی بستیوں سے کرنل ہیرس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں اور پتہ چلا کہ کرنل سیتا گھاٹی کے علاقے کی طرف ہی گیا ہے، لیکن انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بھی ہم کرنل کی گرد کو بھی نہیں پا سکے تھے۔ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس بار تو یہاں آنا بہت مہنگا پڑ گیا۔ مجھے خاص طور سے تمہاری فکر ہے، کیپٹن ووڈکر نے کہا۔ کیوں؟ میری کیوں؟ بھائی تم مہمان ہو اور اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہو۔ لیکن میں انہی دلچسپ واقعات کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ مجھے یہ ماحول مل گیا۔ یہ انگریز کی بدبختی ہے، ووڈکر بولا۔ کیوں؟
ہندوستان کے حالات اب بے حد خراب ہو چکے ہیں، انگریزی اقتدار کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو کر رہے گا۔ ہاں، اس کے آثار تو ملتے ہیں، میں نے اعتراف کیا۔ انگریزوں کو بالآخر ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں اہل اقتدار کے ذہنوں میں کیا ہے، یہ بات مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ اٹھ کر نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ ابھی ہم انہی مخصوص راستوں سے گزر رہے تھے جہاں تک پہلے آ چکے تھے۔ ہرنام سنگھ میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس شخص سے خاص دلچسپی یوں تھی کہ وہ ہندوستانی ہونے کے باوجود بڑی اچھی انگریزی بول لیتا تھا۔ راستے میں ہمیں 2 جگہ کرنل ہیرس کے نشانات ملے۔ یہ بھی ہرنام سنگھ کی باریک بین نگاہوں کا کارنامہ تھا۔ اس نے ایک جلے ہوئے سگریٹ کو دیکھ لیا تھا جو کرنل ہیرس کے برانڈ کا تھا، اور دوسری جگہ اس نے کافی کا ایک خالی تھرماس بھی پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کرنل ہیرس خالص دیوانگی کے عالم میں یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے باقاعدہ انتظامات کیے تھے۔ بہرحال ان دونوں چیزوں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم صحیح رخ پر اس کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم دوسری جھیل یعنی جھیل بھدوئی کے اس موڑ پر پہنچ گئے جہاں پیٹر کو اغوا کر کے قتل کیا گیا تھا۔ بس اس کی دوسری طرف سیتا گھاٹی ہے، ہرنام سنگھ نے بتایا۔ ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا لیکن اس وقت سادہ لباس میں تھا اور ساتھ آئے ہوئے 1.5 درجن افراد کی رہنمائی کر رہا تھا، رک گیا۔ اس نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے قیام کیا تھا، لیکن اس مشورے میں اس نے ہندوستانی افسروں وغیرہ کو شامل نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کرنل ہیرس کو کہاں تلاش کیا جائے؟ ممکن ہے وہ سیتا گھاٹی پہنچ گیا ہو۔ اگر وہ سیتا گھاٹی میں اتر گیا ہے تو پھر تو اس کی زندگی مشکل ہے۔ میں راستے پر ایک بنیادی غلطی پر غور کرتا آیا ہوں، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ وہ کیا؟ دراصل ہمیں خیال تھا کہ ہم کرنل ہیرس کو راستے میں ہی جالیں گے، اس کے تعاقب میں سیتا گھاٹی میں آنا پڑے گا۔ یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس مقابلے کے لیے ہمیں پوری کمپنی کی ضرورت ہوگی۔ اوہ، ہمارے ساتھ تو بہت کم افراد ہیں، کیپٹن ووڈکر نے کہا۔ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی مؤثر بات نہیں آئی تھی۔ سارے پرجوش جوان سد پڑ گئے تھے۔ ڈاکوؤں سے ان کے خاص علاقے میں مقابلے کا تصور ہی بے حد بھیانک تھا۔ میری رائے ہے کہ اس سلسلے میں ان ہندوستانی افسروں سے بھی رائے لے لی جائے، میں نے تجویز پیش کی۔ تجویز بری نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ ان کمبخت ہندوستانیوں پر اب ہمیں زیادہ اعتماد نہیں رہ گیا ہے۔ ان میں سے کس کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر جیسا آپ مناسب سمجھے، میں نے شانے ہلا دیے اور ڈپٹی کمشنر دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے ہرنام سنگھ کو آواز دی اور ہرنام سنگھ ادب سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مسٹر ہرنام سنگھ، سیتا گھاٹی قریب آ گئی ہے۔ ہمیں یہاں ڈاکوؤں سے مقابلے کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ صرف کرنل ہیرس کی تلاش میں آئے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کرنل ہیرس گھاٹی میں اتر گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ پسند کر لیں گے سرکار، ہرنام سنگھ نے کہا۔ ہاں کہو۔ سفید جھنڈا لہراتے ہوئے سیتا گھاٹی میں اتریں، اپنے ہتھیار خالی کر لیں، کسی ایک بندوق یا پستول میں کارتوس نہ ہو، اور اگر پربھان سنگھ سے سامنا ہو جائے تو اس سے کرنل ہیرس کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ اگر اس نے ہمیں دھوکے باز سمجھا تو؟ میرا خیال ہے سرکار کہ سفید جھنڈے کو دیکھ کر وہ گولیاں نہیں چلائے گا، ہرنام سنگھ نے کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، صرف اس لیے سرکار کہ وہ چوہان ہیں، بڑی بات والی قوم ہوتی ہے یہ، ہرنام سنگھ نے کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے تشویش زدہ انداز میں یہ منظوری دے دی۔ ہتھیار خالی کر لیے گئے، حالانکہ اس بات کو دوسرے انگریز افسروں نے پسند نہیں کیا تھا کہ ذرا سی بے ایمانی جہنم کے دروازے کھول دے گی۔ 2 سفید کپڑوں کے جھنڈے بنائے گئے جنہیں درختوں کی پتلی ٹہنیوں میں باندھ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام لوگ گھوڑوں سے اتر کر ان کی لگام میں پکڑے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ مغرب کی جانب شام کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی
اور جنگلی پرندے قطار در قطار اپنے گھونسلوں کی طرف آ رہے تھے۔ فضا میں طوطوں کی ٹیں 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 سے ایک شور برپا تھا اور جنگل کے اندر درختوں پر بسیرا کرنے والی چڑیوں کی چوں چوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پتھریلی اور چٹانی زمین پر ہم آہستگی سے بڑھ رہے تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے یہ زمین کا آخری کنارہ ہو۔ سامنے زمین کا کٹاؤ صاف نظر آ رہا تھا اور شام کے دھندلکے میں یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کٹاؤ کے بعد کیا ہے۔ جب ہم کٹاؤ کے کنارے پہنچے تو پتھریلے ڈھلان نظر آئے جن کے بعد ہموار زمین تھی، لیکن اس فلنگ کے بعد ہی ویسا ہی دوسرا کٹاؤ نظر آ رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اس سے زیادہ خوفناک علاقہ میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کٹاؤ کے ڈھلان میں گھوڑے اترنے لگے۔ ڈھلان زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ گھوڑے نہایت آہستگی سے قدم چما چما کر اتر رہے تھے اور ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ بالآخر ہم گہرے ڈھلان عبور کر کے نیچے سطح زمین پر پہنچ گئے، لیکن شام پوری طرح جھک آئی تھی اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم دوسرا کٹاؤ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس کی گہرائیوں میں دیکھنے کے تجسس کو کوئی نہ روک سکا اور ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس دوسرے کٹاؤ کے پاس پہنچ گئے، لیکن نیچے جھانکنے سے چکر آ گیا تھا۔ اس کٹاؤ کے پاس ڈھلان نہیں تھے بلکہ ایک سیدھی دیوار سی نیچے انتہائی گہرائیوں میں چلی گئی تھی جس میں لاتعداد نوکدار چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں میں ٹیڑھے میڑھے درخت اگے ہوئے تھے۔ لمبی لمبی مضبوط جٹاؤں کی بیلیں رسیوں کی طرح لٹکی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی باہمت شخص ان گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتا تو اسے مایوسی نہ ہوتی، لیکن گھوڑوں سمیت نیچے اترنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دیوار کو عبور کرنے کے بعد پھر ویسا ہی میدان تھا جس میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور اس میدان کا بھی سرا نظر آ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کم سے کم میں تو ان کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، کیپٹن ووڈکر نے کہا۔ ہاں، کرنل ہیرس کے ساتھ خودکشی نہیں کی جا سکتی، میں نے کیپٹن ووڈکر کی تائید کی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اگر یہاں سے بھی نیچے اتر گیا ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے، ووڈکر پرخیال لہجے میں بولا۔ لیکن اس کے بعد کیا تم اس کی زندگی کی توقع کرتے ہو؟ کم سے کم اس کے بوڑھے بدن میں اتنی طاقت نہیں۔ خدا جانے، ووڈکر نے بیزاری کے انداز میں کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبوبہ کے باپ اور بھائی کا معاملہ ہے ووڈکر، تمہارے لہجے کی بیزاری کچھ مناسب نہیں لگتی۔ میں رومیو جولیٹ کے طور میں نہیں ہوں، ہوش و حواس کی دنیا کا انسان ہوں۔ محبوبائیں بار بار مل جاتی ہیں مگر زندگی تو صرف ایک بار ملتی ہے، ووڈکر نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس آ گیا تھا۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ اس نے پوچھا۔ کیا آپ مزید نیچے اترنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ کتنا نیچے اتریں گے مسٹر؟ یہ گھاٹیاں زمین کے سب سے آخری طبق تک گئی ہیں اور اس آخری طبق تک پہنچتے پہنچتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کمشنر نے کہا۔ کیا واقعی یہ گہرائیاں غیر تصدیق شدہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، مجھے اس علاقے میں تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے آج تک کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی جو ان گہرائیوں کی تفصیل سے واقف ہو، کمشنر نے جواب دیا۔ اوہ، تب تو یہ گہرائیاں جرائم پیشہ لوگوں کی جنت ہوں گی۔ ہاں، راجپوتانہ کے لیے یہ علاقے خاصے درد سر رہے ہیں۔ خطرناک ڈاکوؤں کے لیے اس سے بہترین پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ رات ہو چکی ہے مسٹر، اب آگے کے پروگرام کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، ووڈکر نے کہا۔ میری رائے ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں۔ اگر رات کی تاریکیوں میں ان ڈھلانوں کو عبور کر کے اوپر پہنچنے کی کوشش بہتر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں رک کر صبح ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اس وقت ہرنام سنگھ نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی۔ گھاٹی میں رکنا موت کو دعوت دینا ہے جناب، ہم ڈاکوؤں کی گود میں ہوں گے، یہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میری رائے ہے جس طرح بھی بن پڑے اوپر چلا جائے،
اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ کیا جائے۔ ہرنام سنگھ کی بات وزندار تھی، میں نے بھی اس کی تائید کر دی اور گھوڑے چڑھائی کی طرف چھوڑ دیے گئے۔ چڑھائی بے حد مشکل ثابت ہوئی۔ اگر گھوڑے خود اپنی جان بچانے کے لیے مہارت سے کام نہ لیتے تو تاریکی میں بہت سے گھوڑے سوار سمیت ڈھلان کی گہرائیوں میں واپس جا گرتے۔ بہت خطرناک سفر تھا، لیکن بہرحال ہم سب بغیر کسی نقصان کے اوپر آ گئے۔ ہاں، اوپر ایک خوفناک واقعہ ہمارا منتظر تھا۔ جس جگہ سے ہم اوپر پہنچے تھے وہاں سے 100 گز کے فاصلے پر مشعلوں کا ایک نیم دائرہ نظر آ رہا تھا اور بلند مشعلوں کے نیچے مخصوص قسم کا لباس پہنے لوگ رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا نشانہ ہم لوگ تھے۔ کمشنر کے حلق سے آواز نکل گئی۔ سبھی سہم گئے تھے، لیکن میری آنکھوں میں گہری دلچسپی کے آثار ابھر آئے تھے۔ میں نے ہرنام سنگھ کو آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ ڈاکو؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں صاحب، وہی ہیں، ہرنام سنگھ متصل لہجے میں بولا۔ 4 رائفل برداروں کے ساتھ ایک شخص آگے بڑھ آیا اور اس نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑوں سے نیچے آ جاؤ لاٹ صاحب کے بچوں، 2 دھماکے کریں گے اور سب واپس گڑھے میں جا پڑو گے، نیچے اترو جلدی۔ اور ہرنام سنگھ نے جلد ہی اس کی بات کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا۔ سارے ہندوستانی سپاہی پہلے ہی نیچے اتر گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور ہم سب بھی نیچے اتر گئے۔ ہتھیار نیچے پھینک دو، اس نے دوسرا حکم دیا اور سب نے ہتھیار نیچے پھینک دیے۔ سفید جھنڈا کیوں لہرایا تھا تم لوگوں نے؟ اس شخص نے پوچھا اور ہرنام سنگھ نے یہ بات انگریزی میں دہرا دی۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا اور ہرنام سنگھ جلدی سے آگے بڑھ آیا، اس لیے کہ ان جنگلوں میں ہم کسی کے خلاف جنگ کرنے نہیں نکلے، ہمارے سارے ہتھیار خالی ہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس شخص نے منہ پیچھے کر کے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور 4 مشعل بردار آگے بڑھ آئے۔ انہوں نے سارے ہتھیار سمیٹ لیے تھے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، ہاں اب بولو، کیوں آئے ہو اس علاقے میں؟ ہم ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں، ہرنام سنگھ نے کہا۔ اس پاگل بڈھے کی تلاش میں جو اپنے بیٹے کا بدلہ لینے آیا ہے؟ ہاں ہاں وہی، کہاں ہے وہ؟ آؤ ملا دیں اس سے، تمہیں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لاؤ، اس نے کہا اور ہرنام سنگھ نے ڈپٹی کمشنر کو تفصیل بتائی۔ چلو چلو، اس وقت ان سے انحراف مناسب نہیں ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کی آواز میں نمایاں لرزش محسوس کی تھی۔ ایک بار پھر ہم لوگوں کو جنگلوں میں داخل ہونا پڑا اور خاصی دور چلنا پڑا۔ جس جگہ جھیل کا موڑ تھا، اس موڑ کے کونے میں ہمیں ایک جگہ مشعلیں نصب نظر آئیں۔ یہ مشعلیں درختوں میں نصب تھیں اور درختوں کے جھنڈ کے درمیان ایک خاصی کشادہ جگہ موجود تھی۔ گھوڑے جھنڈ کے باہر ہی روک لیے گئے اور ہم سب لوگ جھنڈ سے گزر کر اس چھوٹے سے میدان میں آ گئے جہاں ڈاکو فروکش تھے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے کرنل ہیرس رسیوں سے جکڑا کھڑا تھا۔ اس کی قمیض کا کالر خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ایک آواز ابھری، بولو بولو بھانو چوہان کی جے، اور بے شمار آوازوں سے جنگل لرز اٹھا۔ میں نے ایک لمبے تڑنگے شخص کو دیکھا جس کے سر پر عجیب ساخت کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ بے حد جسیم اور قوی آدمی تھا۔ راجپوتانہ کے خاص انداز کی لمبی لمبی نوکدار مونچھیں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے ہرنام سنگھ سے پوچھا اور ہرنام سنگھ نے اس کے الفاظ کا ترجمہ کر دیا۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے اشارے پر وہ آگے بڑھ گیا۔ ہم اس شخص کی تلاش میں آئے تھے، کرنل ہیرس کی تلاش میں۔ یہ بہادر تو ہمیں گرفتار کرنے آیا تھا، وہ ہنس کر بولا۔ اسے کہو کہ کرنل ہیرس پاگل ہو گیا ہے اور دیوانگی کے عالم میں اس طرف نکل آیا ہے۔ اگر وہ اس کی واپسی کے لیے تیار ہو تو اس کے بدلے میں اس کی ہر شرط ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر اس کا کوئی آدمی گرفتار ہو تو ہم اس کی رہائی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں، ڈپٹی کمشنر نے کہا اور ہرنام سنگھ نے اس کی بات دہرائی اور وہ پھر ہنس پڑا۔ تم سفید لوگ بڑے سور ہوتے ہو، چلو لے جاؤ اسے اور صبح ہونے سے پہلے اس جنگل سے نکل جاؤ، میں نے اسے سزا دے دی ہے۔ ہندوستانی سپاہی کرنل ہیرس کو کھولنے دوڑ پڑے۔
कर्नल हैरिस अंग्रेजी में गालियां बक रहा था, सबको शूट कर देने की धमकी दे रहा था। लेकिन इस वक्त कौन एहतियात बरतता? सबकी जिंदगियां बंदूक की गोलियों के सामने थीं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस शख्स से कुछ बातें करूं, लेकिन कुछ ऐसा रौब गालिब हो रहा था कि ज़बानी बंद हो गई थी। दूसरा मामला एक दूसरे की ज़बान समझने का था। हरनाम सिंह तो खुद भी कांप रहा था इस वक्त। वो मेरी तर्जुमानी के काबिल नहीं था। चुनाचे हिंदुस्तानी सिपाही उछलते कूदते हैरिस को जकड़े हुए आ गए। भानु चौहान ने हमें इजाज़त दे दी थी, इसलिए हम रुके बगैर यहाँ से निकल आए। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त सबको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र थी, इसलिए सारे अखलाकी अक़दार खो गए थे और हर शख्स वहाँ से निकल भागने की फ़िक्र में था। यूँ मैंने एक अनोखा किरदार अपनी याददाश्त में कैद कर लिया। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की यह तहरीर इस पोशीदा किताब में थी जिसे मैंने विनोन पेश कर दिया, लेकिन यह तो एक छोटी सी बात थी जिसे भानु चौहान की ज़िंदगी का कोई राज सामने नहीं आया। मेरे पास तो गुल मोहम्मद की ज़बानी सुने हुए सीधे और सच्चे अल्फाज में वो अजीम कहानी मौजूद है जिसे बयान करूं तो सुनने वाले खो जाएं। याददाश्त के इस ख़जाने में रंग बिरंगे मोती होते हैं जिनकी चमक दमक ज़हनो दिल को खीरा करती है। हर मोती की अपनी कहानी है और ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा मोती उठा के आपके सामने पेश किया जाए। इस कहानी को बयान करने के लिए मैंने एक अलामती सहारा लिया है। यूँ समझिए कि गुल मोहम्मद साहब ने अपनी याददाश्त के सहारे जो कहानी टुकड़ों की शक्ल में मुझे सुनाई है, मैंने वो टुकड़े एक टोकरी में डाल दिए हैं और एक मखसूस वक्त तक मैं इस टोकरी से जो कहानी बरामद होगी वो सुनाता रहूँगा और इसके बाद इसकी तरतीब होगी। कर्नल हैरिस की दास्तान चूँकि इस किताब से एक इक़्तिबास थी, इसलिए मैंने विनोन पेश कर दी और अब कहानी का पहला बाब पेश खिदमत है जिसे भानु चौहान की ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात का पता चलता है। बात सिर्फ राजवाड़ों की नहीं थी। भानु का दायरा कार बहुत वसी हो गया था। इन दिनों ज़्यादा लोग इसके साथ नहीं थे और इसने सीता घाटी या चंबल घाटी में अपना कोई मुस्तकिल पड़ाव नहीं बनाया था। वो घूमता रहता था और आगरा, दिल्ली और इसके नवा के दूसरे इलाके इसके नाम से कांपने लगे थे और इसे एक खौफनाक किरदार की हैसियत हासिल हो गई थी। अंग्रेज़ पुलिस अपने ज़हीन तरीन लोगों के साथ इसकी तलाश में सरगर्दान रहती थी और भानु गोया इस पुलिस से वाकफियत हासिल कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ी पुलिस और हुक्काम की मदद करने वाले वो लोग भानु के अंग्रेज़ों से ज़्यादा दुश्मन थे, जो रातों की नींद भानु के खौफ से खो चुके थे और अपने आकाओं के लिए हर वक्त अपनी खिदमत पेश करने को तैयार रहते थे। इन्हीं आकाओं के बल पर उन्होंने अपने इलाकों में लोगों की ज़िंदगी तल्ख कर रखी थी। गरीब किसान और दूसरे कारोबारी लोग इन्हें अपनी मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा देने पर मजबूर थे, लेकिन भानु ने इस रंग में भंग डाल रखी थी। इसके बारे में पता नहीं होता था कि कब कहाँ आ निकलेगा। चुनाचे अंग्रेज़ी नेता बड़े बड़े भाषण देते थे और भानु की गिरफ्तारी के लिए सूरमा तैयार करते थे। इस वक्त भानु के गिरोह में सिर्फ 4 आदमी थे, लोरीलाल, हीर, धर्म सिंह खत्री और इब्राहिम ओटिया। चौथा आदमी खुद भानु चौहान था। ये चारों किस तरह दोस्त थे, इसकी तफसील टोकरी के किसी दूसरे हिस्से में है, वक्त आने पर वो भी मालूम हो जाएगी। इन दिनों धर्म सिंह और लोरीलाल कहीं किसी खोज में गए हुए थे। भानु और इब्राहिम फतेहपुर के नवा की एक बस्ती में थे। इब्राहिम के बारे में लोगों को मालूम हो चुका था कि वो परभान सिंह के ख़ास आदमियों में से है। फतेहपुर से गुजरते हुए इब्राहिम ने भानु से कहा कि वो कुछ वक्त बस्ती पोलासी में गुजारना चाहता है। बस 2-1 दिन यहाँ रहकर आगरा चलेंगे। यहाँ मेरे रिश्तेदारों की चंद कब्रें हैं, इन पर फातिहा पढ़ूंगा और फूल वगैरह डालूंगा। अब इस तरफ आया हूँ तो फातिहा पढ़े बगैर यहाँ से गुजर जाना अच्छा नहीं लगता। तेरे कौन से रिश्तेदार हैं यहाँ इब्राहिम? भानु ने पूछा। मौलवी करमदाद और अली सरदार भाई 1857 के गदर में अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहीद हो गए थे। वो दिल्ली में मारे गए थे और इन्हें तोप के मुंह पर बांधकर तोप दाग दी गई थी, जिससे उनके बदन कीमा हो गए थे। तब मेरे मामू
جو دہلی میں رہتے تھے، اس قیمے کو چادر میں باندھ کر اور گھوڑی پر رکھ کر دہلی سے پولاسی آئے تھے۔ یہاں انہیں دفن کیا گیا، ابراہیم نے بتایا۔ اوہو، ایسے بہادروں کی سمادھی پر تو ہم بھی پھول ڈالیں گے، ہمیں بھی لے چل، بھانو نے کہا۔ پھر انہوں نے بڑی عقیدت سے پھول جمع کیے اور شہیدوں کے قبرستان چل پڑے۔ یہ قبرستان شہیدوں کے قبرستان کے نام سے ہی مشہور تھا۔ قبرستان کے کنارے حمیدو گورکن کی جھونپڑی تھی اور یہ شخص ابراہیم کو پہچانتا تھا۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ ابراہیم ڈاکو بھانو چوہان کی منڈلی میں شامل ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ دونوں پھول لے کر قبرستان میں داخل ہوئے تو حمیدو نے ابراہیم کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی مونچھوں والے گبرو جوان کو دیکھ کر اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بھانو چوہان ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ ممکن ہے یہ لوگ پولاسی کو لوٹنے آئے ہوں۔ اسی بستی میں حمیدو کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی تھے جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن پھر اس نے دوسری بات سوچی۔ یہ سسرے ناتے دار اسے کیا دیتے ہیں؟ اس کی تو بس یہی زندگی ہے کہ پولاسی میں کوئی مسلمان مر گیا تو ہفتے 10 دن کی روٹیاں چل گئیں، ورنہ وہی پاکا کشی کی زندگی۔ لٹتے ہیں تو سسرے لٹیں، میں کیوں نہ فتح پور چلا جاؤں؟ فتح پور میں ٹھاکر باسدیو کے ہاں حمیدو کا باپ بھینسوں کے باڑے میں نوکر تھا۔ دودھ وغیرہ دھونا اس کا کام تھا اور اس شرط پر اسے نوکری ملی تھی کہ وہ گوشت کھانا قطعی چھوڑ دے گا، اور بیچارہ فتو کبھی کبھار جب بستی پولاسی آتا تھا تو بکروں کے بکرے ہضم کر جاتا تھا، کیونکہ ٹھاکر کے ہاں گوشت کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اگر ٹھاکر کو بھانو کی اطلاع مل گئی اور بھانو گرفتار ہو گیا تو انعام ضرور ملے گا۔ ٹھاکر انگریزوں کا خاص پٹھو تھا۔ اس نے انعام کے لالچ میں چھپ کر ان دونوں کا پیچھا کیا اور انہیں قبروں پر پھول چڑھاتے دیکھا۔ پھر اس نے واپسی میں بھی ان دونوں کا پیچھا کیا اور وہ گھر دیکھ آیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے واپس آ کر ہرچمن لال سے گھوڑی مانگی اور اس پر زین کس کر چل پڑا۔ گھوڑی کو برق رفتاری سے بھگاتا ہوا وہ آن کی آن میں فتح پور پہنچ گیا اور پھر سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا۔ اسے اس نے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ تجھے یقین ہے کہ وہ بھانو چوہان اور ابراہیم ہی ہیں؟ فتو نے مشتبہ انداز میں پوچھا۔ ابراہیم کو میں اچھی طرح پہچانوں ہوں، پر وہ دوسرا بھی بھانو ہی لگے ہے۔ بابا تو جلدی کر، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ حمیدو، اگر انہیں پتہ چل گیا تو دشمنی الگ ہو جائے گی، تو سوچ لے۔ ارے میں اتنی دور سے بلا وجہ ہی تھوڑی آیا ہوں، کیا بھانو کی خبر دینے کا کچھ انعام نہیں ملے گا؟ یہ تو ٹھاکر کی خوشی پر ہے، وہ مہا کنجوس آدمی ہے، آج تک تو اس نے کسی کو انعام دیا نہیں۔ پر ٹھیک، تو چل، یہاں سے تو چل، فتو نے کہا اور حمیدی کو لے کر ٹھاکر باسدیو کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھاکر صاحب عیش پسند آدمی تھے۔ انگریزوں نے انہیں حلق تک بھر دیا تھا۔ دور دور تک زمینیں پھیلی ہوئی تھیں جو غریبوں کے ایڑی چوٹی تک کے پسینے سے سیراب ہو کر سونا اگلتی تھیں، اور یہ دولت ٹھاکر صاحب کی تجوریوں کی زینت بن جاتی تھی۔ فتو گوالے کو دیکھ کر انہوں نے حقے کی نے منہ سے الگ کر دی اور پاؤں دبانے والے نوکر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نوکر الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے فتو، کیا بھینسوں میں پھر بیماری پھیل رہی ہے؟ نہیں سرکار، ہم تو ایک دوسرے ہی کام سے آئے ہیں، فتو نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ چھوڑا ہے ہمارا سرکار، پولاسی سے آیا ہے، فتو نے جواب دیا۔ نوکری دلانی ہوگی اسے؟ نہیں مائی باپ، یہ تو اپنا دھندا کرے ہے، قبریں کھودے ہے سرکار، پولاسی کے قبرستان میں۔ ارے تو پھر کیوں آیا ہے اور اسے کیوں لایا ہے؟ جلدی بول۔ قبریں کھودنے کے ذکر سے ٹھاکر صاحب کو سخت کوفت ہوئی تھی، انہوں نے تیوریاں چڑھا لی تھیں۔ ہمارا پوت حمیدو ایک بڑی خبر لایا ہے سرکار، یہ کہتا ہے کہ بستی پولاسی میں بھانو چوہان آیا ہے، فتو نے کہا، اور ٹھاکر صاحب اچھل کر سیدھے ہو بیٹھے۔ کون کون؟ انہیں اپنے آنکھوں پر اور کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چوہان ڈکیت، اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار،
اور دیکھتے ہی سارا کام چھوڑ بھاگم بھاگ سرکار کو اطلاع دینے چلا آیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا گروہ ہے؟ ہاں ہاں، بھانو کے ساتھ ابراہیم کا نام بھی سنا گیا ہے۔ اس کا گروہ بھی کہیں آس پاس ضرور چھپا ہوا ہوگا۔ ٹھاکر صاحب حقہ اور پیروں کا درد بھول گئے تھے۔ ان کے پرسکون چہرے پر تردد کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، کہیں وہ اس طرف چل نہ پڑا ہو؟ تو نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ وہیں بستی کے ایک گھر میں سرکار، حمیدو نے کہا اور اس بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ ویسے اب وہ انعام کی طرف سے نا امید ہو گیا تھا۔ ٹھاکر صاحب کی تو ویسی دال پتلی ہو گئی تھی، ان برے حواسوں میں انہیں انعام کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ ٹھاکر صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے، پر انہوں نے اپنے پاؤں دبانے والے ملازم سے کسی کو بلانے کے لیے کہا اور ملازم دوڑ گیا۔ بڑے صاحب کا ایک خاص آدمی آیا تو انہوں نے فتح پور کے تھانے دار کملا سین کو بلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑے سے جاؤ اور کملا سین کو جلدی سے بلا لاؤ۔ وہ شخص بھی چلا گیا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ اسے واپس بھیج دوں؟ دوسرے کی گھوڑی مانگ کر لایا ہے۔ آپ سے ایسی محبت کرتا ہے انداتا کہ سارے کام چھوڑ کر آپ کو اطلاع دینے دوڑا آیا۔ بٹھا دو اسے ابھی، کملا سین آ جائے اس کے بعد چلا جائے گا۔ ٹھاکر صاحب ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ تھانے دار کملا سین ٹھاکر صاحب کے بلاوے پر فوراً ہی دوڑتا چلا آیا اور ٹھاکر صاحب کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھاکر صاحب نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ پھر کیا حکم ہے ٹھاکر صاحب؟ ٹھاکر صاحب سخت پریشان تھے، پر انہوں نے پاؤں دبانے والے ملازم سے کسی کو بلانے کے لیے کہا اور ملازم دوڑ گیا۔ بڑے صاحب کا ایک خاص آدمی آیا تو انہوں نے فتح پور کے تھانے دار کمل سین کو بلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑے سے جاؤ اور کملا سین کو جلدی سے بلا لاؤ۔ وہ شخص بھی چلا گیا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ اسے واپس بھیج دوں؟ دوسرے کی گھوڑی مانگ کر لایا ہے۔ آپ سے ایسی محبت کرتا ہے انداتا کہ سارے کام چھوڑ کر آپ کو اطلاع دینے دوڑا آیا۔ بٹھا دو اسے ابھی، کملا سین آ جائے تو اس کے بعد یہ چلا جائے گا۔ ٹھاکر صاحب ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ تھانے دار کملا سین ٹھاکر صاحب کے بلاوے پر فوراً ہی دوڑتا چلا آیا اور ٹھاکر صاحب کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھاکر صاحب نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ پھر کیا حکم ہے ٹھاکر صاحب؟ یہ تو تم سوچو کملا سین، اگر بھانو اپنے گروہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اسے گرفتار کرنے کا اس سے اچھا موقع دوسرا نہیں ملے گا۔ لیکن کملا سین وہ بے حد چالاک ہے، اسے بھنک مل گئی تو بھاگ جائے گا۔ اس بار میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا ٹھاکر صاحب، میرا نام کملا سین ہے۔ اگر بھانو کملا سین کے علاقے میں آ ہی گیا ہے تو پھر اسے مزہ چکھنا پڑے گا۔ آپ چنتا نہ کریں، میں اسے بہت جلد زندہ یا مردہ لے آؤں گا۔ اب تم جاؤ اور دیر نہ کرو۔ اس آدمی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ٹھاکر صاحب نے پوچھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ مجھے اس گھر کا پتہ بتائے گا۔ آگیا دیں۔ تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوشیاری سے کملا سین وہ بہت چالاک ہے۔ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے مہاراج، آپ بالکل چنتا نہ کریں، تھانے دار نے کہا اور حمیدو کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمیدو کی جان نکل گئی تھی اور فتو کا تو چہرہ بھی اتر گیا۔ انعام تو بھاڑ میں گیا، جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اب حمیدو تھانے دار کے ساتھ جائے گا اور بھانو کے ٹھکانے کی نشاندہی کرے گا۔ اگر بھانو تھانے دار کملا سین کے ہاتھوں مارا گیا تب تو خیریت تھی، اور اگر بچ گیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ حمیدو نے مخبری کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسے ہی خیالات حمیدو کے دل میں تھے اور اس کی جان نکلی جا رہی تھی، لیکن برا وقت آ چکا تھا۔ لالچ کی سزا فوراً ہی مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں سنسنی ہو رہی تھی۔ کملا سین نے تھانے واپس جا کر جلدی جلدی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھانو چوہان سے ابھی تک اس کی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس کے چرچے ضرور سنے تھے اور کملا سین کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ انگریز حکومت بھانو سنگھ کی گرفتاری میں بہت دلچسپی رکھتی ہے۔
कमला सेन छोटे मोटे बहुत से चोरों और बदमाशों को पकड़ चुका था और इस सिलसिले में काफ़ी शोहरत रखता था। इसलिए उसने सोचा इस बार एक बड़े डाकू को भी इसी आसानी से गिरफ्तार कर लेगा और मुमकिन है इस कारनामे पर इसका ओहदा कुछ और बढ़ जाए। दूसरी तरफ ठाकुर बासदेव ऐसा खौफजदा हो रहा था कि उसने अपने 3 खास आदमियों को घोड़ों पर सवार करके आगरा भिजवा दिया था ताकि वहां जाकर भानु सिंह की पॉलिसी में मौजूदगी की इत्तला दें। लालच तीनों के दिलों में था। हमीदू इस चक्कर में आया था कि इस इत्तला पर इसे ठाकुर बासदेव से इनाम मिलेगा। कमला सेन भानु को गिरफ्तार कर लेना चाहता था ताकि इसका ओहदा बढ़े और इसे इनामात मिले, और ठाकुर बासदेव इसलिए भानु की गिरफ्तारी के लिए कोशां था कि सारे इलाके में इसकी धाक बैठ जाए कि ठाकुर ने भानु जैसे खतरनाक आदमी को गिरफ्तार करा दिया। सब के सब इन्हीं जज्बात के ज़ेरे असर काम कर रहे थे। कमला सेन ने 8-10 सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और हमीदू को साथ लेकर पॉलिसी बस्ती की तरफ चल पड़ा। हमीदू की जान पर आन बनी थी, लेकिन मरता क्या न करता कि मुश्ताक वो थानेदार कमला सेन की मदद के लिए आमादा हो गया। घोड़े बर्क रफ्तारी से पॉलिसी की तरफ दौड़ रहे थे और फिर वो पॉलिसी में दाखिल हो गए। पॉलिसी के बाहर एक धर्मशाला के पास कमला सेन रुक गया। इसने जमादार राज खन्ना को हमीदू के साथ भेजा और इसे हिदायत दी कि जाकर मालूम करें कि भानु अपनी जगह मौजूद है या निकल गया। हमीदू को उसने राज खन्ना की रहनुमाई के लिए भेज दिया। जिस मकान में हमीदू ने इन दोनों को दाखिल होते देखा था, वहाँ से ग्रामोफोन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिल्मी गानों के रिकॉर्ड बज रहे थे। जमादार ने अंदाज़ा लगा लिया कि मकान में रहने वाले मौजूद हैं। इसके अलावा इसने पीपल के दरख्त से बंधे हुए 2 कदावर घोड़े भी देख लिए थे जिनके सामने घास पड़ी हुई थी। इसने फौरन हमीदू को वापस भेज दिया कि जाकर कमला सेन को इतला दे दे कि वो दोनों मौजूद हैं। हमीदू का दिल तो चाह रहा था कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर भाग जाए, लेकिन आदमी बुज़दिल था। इसे यकीन था कि इस हरकत पर पुलिस इसे न छोड़ेगी। कब्रिस्तान के किनारे बने हुए मकान में इसके बीवी बच्चे मौजूद थे। अगर वो भाग गया तो पुलिस इसके बीवी बच्चे पकड़ लेगी। चुनाचे अब इसके सिवा चारा न था कि जो तकदीर में लिखा है इसे पूरा करे और जाकर कमला सेन को ये इतला दे दे। कमला सेन ने हमीदा की बात सुनी और चल पड़ा। नहायत खामोशी के साथ इसने सिपाहियों को बंद मकान के चारों अतराफ में फैला दिया। इसने सिपाहियों को हिदायत कर दी थी कि बस्ती के लोगों को इस तरफ न आने दिया जाए। बस्ती वाले बेचारे पुलिस को देखकर वैसे ही खौफजदा हो गए थे। सिपाही करण देव एक बेवकूफ़ सा इंसान था। वो हमेशा ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। अक्सर ख्यालों में वो ख़तरनाक मुजरिमों से मुकाबला करता और ख़तरनाक जंग के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लेता था। इसके बाद वो ख़ुद को हवलदार और फिर इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की करते देखता और इसकी गर्दन फ़ख्र से अकड़ जाती। इस वक्त थानेदार कमला सेन ने इसकी ड्यूटी मकान के अकब में लगाई थी और वो बंदूक संभाले एक टूटी दीवार की आड़ में बैठा था। इसकी निगाहें मकान की एक भी दीवार पर जमी हुई थी। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा कि ज़बरदस्त गोलियां चल रही हैं। कमला सेन भानु डाकू के हाथों ज़ख्मी हो चुका है और भानु फ़ख्र से बंदूक ऊंची किए मुस्कुराता हुआ भी दीवार पर चढ़ रहा है। फिर वो कूदने के लिए तैयार हो रहा है कि किरण देव मुस्कुराता हुआ इसके सामने आ जाता है। भानु चौहान, तुमने कमला सेन को शिकस्त दे दी, लेकिन अब तुम्हारे सामने करण देव है। इससे जीतना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, इसने बंदूक की नाल भानु के सीने की तरफ की और ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज़ पर वो उछल पड़ा। बेख्याली में बंदूक चल गई थी और फायर की आवाज़ गूंज उठी। कमला सेन, जो अभी अपने लोगों को पूरी तरह चौकस भी नहीं कर पाया था, उछल पड़ा और दूसरी तरफ परभान सिंह भी, इब्राहिम भी चौंक पड़े। इब्राहिम, जिसे फिल्मी गाने बहुत पसंद थे और जो इस वक्त गानों पर मस्त हो रहा था, उछलकर खड़ा हो गया। इसने साउंड बॉक्स रिकॉर्ड से हटा लिया
اور حیرت سے بھانو کو دیکھنے لگا۔ سپاہی آس پاس کے لوگوں کو وہاں سے بھگا رہے تھے۔ ارد گرد کے سارے گھر خالی ہو چکے تھے۔ بیچارے دیہاتی پہلے ہی پولیس کو دیکھ کر بدحواس ہو رہے تھے، اس لیے ایک اشارے پر گھروں سے نکل بھاگے۔ جس گھر میں بھانو چھپا ہوا تھا، اس سے سب سے نزدیکی گھر ایک بیوہ شگنی کا تھا۔ شگنی بڑی مست عورت تھی۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ 17 سال کی عمر میں شوہر کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ تب سے اسی گھر میں رہ رہی تھی اور آدھی جوانی خود پر سے گزارتی تھی۔ خوب چٹک مٹک سے رہتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے شگنی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شگنی نے انہیں بیچ بازار میں لا کر مارا تھا۔ تھانے دار کملا سین نے پہلے شگنی کا دروازہ ہی کھٹکھٹایا تھا اور شگنی نے دروازہ کھول دیا۔ گھر سے نکل کر بھاگ جاؤ ورنہ گولی لگ جائے گی تمہارے۔ ارے ارے حوالدار جی، گولی خود لگ جائے گی؟ کون چلا رہا ہے گولیاں؟ میں تھانے دار ہوں، سمجھی، حوالدار نہیں ہوں۔ ہوگے شگنی کو کیا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اس سامنے والے گھر میں باجا کون بجا رہا ہے؟ بھوت سرکٹے ہوں گے، گھر تو خالی پڑا ہے حوالدار جی، وہ ہنس کر بولی۔ ٹھیک سے بتا دو اس گھر میں کون رہتا ہے، تھانے دار نے کہا۔ اونچا سنو ہو حوالدار جی، ہمیں کیا معلوم، اندر جا کر دیکھ لو، بھوت ہو تو جلدی سے بھاگ آئیو، شگنی نے کہا اور ہنسنے لگی۔ تھانے دار کملا سین کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے برداشت کر لیا۔ اس وقت اس بے باک دیہاتن سے الجھنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے حوالدار اور ایک دوسرے ساتھی کو آواز دی اور پھر اس بند مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے اشارے پر نائک سندریا نے دروازہ پیٹا، مگر اندر ریکارڈ بجتا رہا اور کوئی جواب نہ ملا۔ اوپر چڑھ کر دیوار سے جھانکو، کملا سین نے نائک کو حکم دیا۔ وہ دیوار میں رکھنے تلاش کرتا ہوا اوپر چڑھا اور جو ہی اس کا بدن دیوار پر ابھرا، ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور گردن کے نیچے چھاتی میں سوراخ کر کے گھس گئی۔ فوراً ہی دوسری گولی چلی اور حوالدار ڈھیر ہو گیا۔ یہ دوسری گولی حوالدار کے جبڑے پر لگی تھی اور دانتوں کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ دونوں کے خون اگلتے ہوئے بدن زمین پر اچھلنے لگے۔ سپاہیوں نے جو یہ خوفناک منظر دیکھا تو اپنے مورچوں سے نکل بھاگے۔ بھانو کے نام سے وہ پہلے بھی خوفزدہ تھے، اب یہ منظر دیکھ کر ان کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ لیکن کملا سین کی عزت اور آن کا معاملہ تھا۔ سپاہیوں کو تو نہ روک سکا، لیکن خود اپنی جگہ جمع رہا۔ جمعدار راج کھنہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ دونوں تڑپتے ہوئے ساتھیوں کی طرف متوجہ تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور بھانو نے شیر کی طرح جست لگائی اور سامنے والے مکان میں گھس گیا۔ تھانے دار اور جمعدار راج کھنہ منہ کھول کر رہ گئے۔ بھانو نے مکان کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور صحن میں لگی بانس کی سیڑھی سے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ ابراہیم نے کھلا ہوا دروازہ پھر بند کر دیا تھا۔ چھت سے بھانو نے جمعدار راج کھنہ پر نشانہ لگایا، لیکن اس کی تقدیر اچھی تھی کہ گولی اس کے جوتے کی نوک پر لگی۔ اس سے زیادہ جیداری وہ نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے اس نے بھی بھاگ کر جان بچائی۔ اب صرف کملا سین رہ گیا تھا، لیکن اب دشمن دونوں طرف تھا، اس لیے اس نے بھاگ کر ایک مکان کی دیوار کے پیچھے پناہ لے لی اور پستول سے فائر کرنے لگا۔ اب وہ دونوں طرف سے چلنے والی گولیوں کی زد سے محفوظ تھا، لیکن خود بھی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ تبھی اسے ایک گرجدار آواز سنائی تھی، ابراہیم، ارے او ابراہیم! کیا بات ہے بھانو مہاراج؟ بائیں طرف سرک جا، ذرا میں اس تھانے دار کی خبر تو لے لوں۔ ابراہیم سے زیادہ بھانو کو اور کون سمجھتا تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ بھانو کوئی چال چل رہا ہے، چنانچہ اس نے زور سے چیخ کر کہا، میں بائیں طرف سے دوسرے مکان کا نشانہ لے رہا ہوں بھانو مہاراج، تم خیال رکھنا تھانے دار بچ کر نہ جائے۔ اور پھر دونوں رک گئے۔ گولیاں برسنا بند ہو گئیں اور اس خاموشی سے کملا سین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ دونوں کی گفتگو سن لی تھی، اس خاموشی کا مطلب اس نے یہ لیا
کہ وہ دونوں اس پر صحیح نشانہ لگانے کے لیے پینترے بدل رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی صحیح سمت سے نا واقف تھا۔ اس خاموشی کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور مکان کے عقب سے نکل بھاگا۔ بھانو اور ابراہیم اسی طاق میں اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ جو ہی کملاسین کھلی جگہ میں آیا، دونوں کی گولیاں اس کی پشت پر پڑیں اور سینے کے پار ہو گئیں۔ تھانے دار اچھل کر گرا اور فوراً سرد ہو گیا۔ بھانو مکان کی چھت سے نیچے کود آیا تھا۔ دوسری طرف سے ابراہیم بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ بھانو بلند آہنگ کے کہے لگا رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ پھر بھانو نے کہا، یہ پولاسی والے سارے بھاگ گئے کیا؟ ہاں، گاؤں والے گولیوں کی آواز کے سامنے رکتے کہاں ہیں؟ آؤ بھانو، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کے گھروں میں گھس کر قیمتی چیزیں اب قبضے میں کر لیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نہیں ابراہیم، بہت بری بات ہے۔ جو جان کے ڈر سے بھاگے ہوں، ان کا مال لوٹنا گناہ ہے۔ اور پھر ان بیچاروں کے پاس ہوگا ہی کیا؟ بھانو نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ابراہیم بھانو کی بات پر شرمندہ تھا۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے بندھے گھوڑے کھولنے چلا گیا۔ اسی دوران اس گھر کا دروازہ کھلا جس میں شگنی رہتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹے تھے۔ ان کی بندوقیں سیدھی ہو گئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے ایک جوان عورت کو دیکھا جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے تنی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں تھے۔ ہے ریک سرکٹو، خوب گولیاں چلائی ہیں تم لوگوں نے، جمعدار کو مار ڈالا، پاپی خراب آدمی معلوم ہوتا تھا، عورت نے کہا۔ بھانو اور ابراہیم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور آگے بڑھ آئے۔ بھانو بڑے غور سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سرد آواز میں پوچھا، تو نے ہمیں سرکٹا کیوں کہا تھا؟ لو، اکیلے گھر میں باجا بجا رہے تھے اور پھر پاپی پولیس والوں کو پٹ مار ڈالا، تو پھر تم لوگ آدمی ہو یا سرکٹے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ تو بڑی جیدار ہے، سارا گاؤں بھاگ گیا اور تو اپنے گھر سے نہیں نکلی؟ بھانو نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے میں شگنی ہوں، شگنی، پوری بستی جانے ہیں مجھے کہ میں کیسی جیدار ہوں۔ تو ودوا ہے شگنی، کب مرا تیرا پتی؟ بھانو نے پوچھا۔ 9 سال ہو گئے پورے، ہمارے بیاہ کے 1 سال بعد ہی تو وہ، شگنی نے جواب دیا۔ تو اکیلی رہتی ہے یہاں؟ اکیلی ہی بھاری پڑوں ہوں سب پر، ویسے سنسار میں اپنا کوئی نہیں ہے، ہمیں بھائی بنا لے، بھانو بولا۔ بھائی؟ شگنی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاں، کیا اس قابل نہیں ہے؟ بھانو نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، تم لوگوں نے بات ہی ایسی کر دی ہے۔ اگر بھائی بنے ہو تو آؤ، اندر آ جاؤ۔ جب سے میرا پتی مرا ہے اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں گھسا، پر بھائیوں اور مردوں میں تو فرق ہوتا ہے بڑا۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ تھانے دار سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تھوڑی دیر بیٹھتے باتیں کرتے، میں تمہارے لیے کھانا تیار کرتی۔ 9 سال ہو گئے، کبھی دل سے چولہا نہیں جلایا، بس اتنی سی بات تھی۔ اگر یہ بات ہے شگنی تو ٹھیک ہے، کیا کھلائے گی بول؟ آلو کی پوریاں گرم گرم اور چنے کے ساگ کی بھاجی۔ وہ خوش ہو کر بولی۔ ہم دونوں رات کو آئیں گے شگنی، تو آٹا گوندھ کر رکھ لینا۔ بستی سے کافی دور نکل آنے کے بعد ابراہیم نے کہا، تم اس بستی میں دوبارہ جانے کا وچن دے آئے ہو جہاں تم نے تھانے دار اور 3 دوسرے پولیس والوں کو مار دیا ہے؟ ہاں، دے تو آئے ہیں ابراہیم، بھانو بولا۔ تو کیا واپس جاؤ گے؟ جانا پڑے گا بھائی، نہیں تو شگنی کہے گی کہ بھانو چوہان سچا آدمی نہیں تھا۔ مگر تم کیوں پریشان ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد بستی بہت خطرناک ہو جائے گی، بستی والے واپس آ کر لاشیں دیکھیں گے، پھر فتح پور خبر جائے گی اور اس کے بعد تھانے دار کے قتل کی تفتیش شروع ہو جائے گی۔ ممکن ہے پولاسی کی ناکہ بندی بھی ہو جائے۔ نہیں ہوگی ابراہیم، عقل سے سوچ، کسی نہ کسی نے تمہارے گھوڑے پولاسی سے نکلتے دیکھے ہوں گے۔ اگر پولیس یا ملٹری آ بھی گئی تو بیچارے بستی والے اسے یہی بتائیں گے کہ بھانو خون کر کے بھاگ گیا۔ اس وقت وہ ہمیں جنگلوں میں تو ضرور ڈھونڈیں گے، پر یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ واردات کرنے کے بعد بھی ہم بستی میں آلو کی پوریاں اڑا رہے ہیں، بھانو ہنس کر بولا۔ بات تو ٹھیک ہے، پر بستی میں داخل کیسے ہوگے؟ بس
ابھی چلتے ہیں، ہم تو یہ دیکھنے آئے ہیں کہ بھاگنے والے پولیس والے کہاں جا چھپے۔ ایسا کرتے ہیں ابراہیم کہ گھوڑے قبرستان کی پوربی دیوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ادھر جھاڑیوں میں کون آئے گا؟ ٹھیک جگہ ہے، پھر رات تک وہیں رہیں گے اور رات کو شگنی کے ہاں جائیں گے۔ وہ عورت ہمیں پسند آئی ہے۔ تم ٹھیک سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، ابراہیم نے کہا۔ وہ لوگ خاموشی سے قبرستان کی دیوار کے ساتھ کی جھاڑیوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو گئے۔ ایک بات تو سوچی ہی نہیں ابراہیم، یہ پولیس کو ہماری خبر کس نے دی؟ دفتن بھانو نے کہا۔ ہاں، مخبری تو ضرور ہوئی ہے، پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ کسی نے دیکھ لیا ہو۔ پتہ چل جائے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا، بھانو دانت پیس کر بولا۔ رات کو تقریباً 11 بجے وہ قبرستان سے نکل آئے۔ بستی سنسان تھی۔ اس خونی واردات کے بعد بستی کی فضا کچھ اور بھیانک ہو گئی تھی اور لوگ سر شامی گھروں میں جا گھسے تھے۔ آدھی سے زیادہ بستی کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ دونوں خاموشی سے شگنی کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جگہ بھی سنسان پڑی ہوئی تھی۔